خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب. آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ہیں، ساتھ ہی تحفظ اوقاف مہم جو ہے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہی ہے اس کے کنوینر بھی آپ ہیں. آج بہت سارے مسئلوں پر ہم ان سے بات کریں گے اور خاص طور سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اس پر ہم بات کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عام مسلمانوں پر اس کا کیا کچھ اثر پڑے گا. مساجد، مدرسے، درگاہیں یا پھر دوسری جو وقف پراپرٹیز ہیں ان پر کس طریقے سے اثر پڑنے والا ہے یا وہ کیسے اثر انداز ہونے والے ہیں، اور کیا کچھ اقدامات آگے کے رہیں گے، کیسے وقف کے تحفظ کے لیے یہ لگاتار کام کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت استقبال ہے. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. مسلم طبقے کے سامنے کچھ نہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ ایسے رہتے ہیں جس میں وہ الجھا رہتا ہے. یہ مسئلہ لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا تیاری میں رہتا ہے. یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ آیا، پہلے بل آیا، پیش ہوا اور پھر وہ ایکٹ بن گیا، پھر سپریم کورٹ میں گیا اور پھر وہاں پر بھی مطلب جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے. کچھ راحت ملی، کچھ چیزوں سے ابھی بھی شکایت ہے جو ہونی چاہیے تھی آپ لوگوں کو لگتا ہے. تو تھوڑا سا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اصل میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نقطۂ نظر سے پورا معاملہ کہاں پہنچ چکا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، لوکتنتر ہے، لوکتنتر میں جب بھی کسی طبقے کے تعلق سے کوئی تبدیلی لائی جاتی ہے قانون میں یا کوئی نیا قانون بنایا جاتا ہے تو اس طبقے سے مشاورت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. اور ایسے پہلے بھی کئی بار امینڈمنٹ آئے ہیں وقف کے قانون میں، اور ہر بار مسلمانوں سے بہت تفصیلی گفتگو اور مشاورت ہوئی. خاص طور سے 2013 میں جب منموہن سنگھ کی سرکار تھی، اس موقع پر بھی منسٹری آف مائنورٹی افیئرس نے کئی راؤنڈ سٹنگ کی تھی اور اس کے بعد پھر وہ بل پیش ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر. لیکن اس بار جو ہے موجودہ حکومت نے بغیر کسی مشاورت کے اپنے طور پہ ایک ڈیزائن کیا اور اس کو پیش کر دیا. اس پہ جب ہنگامہ ہوا تو پھر جے پی سی اپوائنٹ کی گئی. توقع یہ تھی کہ جے پی سی ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرے گی، لیکن جے پی سی نے بجائے اس کے ان کو ایڈریس کرنے کے اس میں مزید اور سختیاں پیدا کر دیں. تو یہ جو 48 امینڈمنٹس لائے گئے ہیں، اس کو اگر آپ تفصیل سے جائزہ لے کے دیکھیں گے تو اس میں جتنے دعوے کیے گئے تھے کہ ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کرپشن ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خواتین کی نمائندگی بڑھائی جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اوقاف کی املاک کو ہڑپ کرنے کے لیے قانون لایا گیا ہے. یہ قانون ڈسکرمنیٹری ہے، یعنی امتیاز پر مبنی قانون ہے. یہ قانون کانسٹیٹیوشن سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے، کئی دفعات سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو وقف کی املاک سے محروم کرنے کی ایک بڑی گھناؤنی اور گہری سازش ہے. مثال کے طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ وقف قانون کے اندر ایک شق ہے، خاص طور سے وہ شق تھی 95 تک کے، اور 95 کے بعد 2013 میں بھی باقی رہی اور پہلے بھی رہی ہے کئی بار. وہ یہ تھی وقف بائی یوزر. یعنی وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بہت ساری پراپرٹی وقف املاک ہے جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے، وہ برسوں سے بلکہ صدیوں سے وہ وقف بطور وقف استعمال ہوتی رہی ہے. تو ان کے استعمال کی وجہ سے ان کو وقف تسلیم کر لیا گیا. مسجد ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، قبرستان ہے، وہاں تدفین ہو رہی ہے، عیدگاہ ہے، وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے. ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کو وقف کیا تھا اور وہ وقف کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تو اسے وقف بائی یوزر کی کیٹیگری میں ڈالا گیا. اور زیادہ تر میرے خیال کے پراپرٹیز ایسی ہیں جو آزادی سے پہلے کی ہیں یا بہت پرانی بھی ہیں. نہیں، بلکہ 400-500 سال پرانی پراپرٹی بھی ہے. ایک تو یہ اس میں ترمیم یہ کر دی گئی کہ اب وقف بائی یوزر کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو آپ کو رجسٹرڈ کروانا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب رجسٹریشن کے وقت میں ڈاکومنٹس مانگیں گے تو وہ ڈاکومنٹس کہاں سے آئیں گے؟ ایک مسئلہ یہ. تو اس طرح سے وقف بائی یوزر کو بھی ختم کرنے کی ایک سازش ہے. دوسری بات یہ کہ ایک لا آف لمیٹیشن ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے، یعنی کسی بھی پراپرٹی پہ کسی شخص نے قبضہ کر لیا، 12 سال تک جس نے قبضہ کیا اس کو آپ نے چیلنج نہیں کیا کسی کورٹ آف لاء کے اندر، تو اب 12 سال بعد وہ آدمی اونر ہو جائے گا اس پراپرٹی کا. یہ ہمارے ملک کا لا آف ایڈورس پوزیشن کا قانون ہے. لیکن اس قانون سے اوقاف کو اور حکومت کی پراپرٹیز کو اور جتنی اوقاف ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، سب کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا تھا. یعنی مطلب یہ کہ یہ ان اوقاف پر اپلائی نہیں ہوگا یہ قانون. لیکن اب موجودہ ترمیم کے اندر اس کی اجازت دے دی گئی. ہاں، تو مطلب یہ کہ آپ نے انکروچر کے لیے راستہ ہموار کر دیا اس کے اندر. تیسری بات یہ کہی گئی ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی پروٹیکٹڈ مانومنٹ ہے، نیشنل ہیریٹیج ہے، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت ہے، تو اس میں یہ پہلو تھا پہلے سے کہ اس کی اوقاف کی حیثیت ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ مسجد ہے تو نماز پڑھی جائے گی اور درگاہ ہے تو وہاں لوگ جائیں گے. لیکن موجودہ قانون میں سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب جو پروٹیکٹڈ مانومنٹ ہے اس کی اوقاف کی حیثیت ختم کر دی گئی.
یعنی مطلب یہ کہ جامع مسجد دلی کی وہ پروٹیکٹڈ مانومنٹ میں آتی ہے. اگر آپ اس کو اپلائی کرنا شروع کریں گے اب قانون کو تو آپ کہہ دیں گے کہ یہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وقف نہیں رہا وہ. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ وقف کے کو مینٹین کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے 2 ادارے ہمارے پاس میں ہیں گورنمنٹ کے پاس میں. ایک ہے اسٹیٹ کے اوپر میں وقف بورڈ اور سینٹر کے اندر سینٹرل وقف کونسل. اس میں پہلے لوگ الیکٹ ہو کر آتے تھے مختلف کیٹیگریز سے، پارلیمنٹ سے، اسمبلی سے اور بار کونسل سے، بیوروکریسی سے، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ سب مسلمان ہوں گے. اب انہوں نے یہ اس نئے قانون میں یہ کیا کہ ایک تو وہ شرط ہٹا دی مسلمان ہونے کی، اور یہ کہا لازماً 2 غیر مسلم اس کے اندر آئیں گے، اور باقی لوگ بھی غیر مسلم آ سکتے ہیں. 2 تو ہوں گے، 2 تو منیمم ہوں گے. منیمم ہوں گے. مگر سپریم کورٹ نے تھوڑا اس میں کہا ہے کہ میکسیمم 3 ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے اب کہ بار سینٹرل وقف کونسل میں 4 اور وقف بورڈ میں 3 ہوں گے. وہ اپر لمٹ طے کر رہی ہے. اپر لمٹ طے کرتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے اوقاف کو دیکھیں گے، ہندوؤں کے اوقاف کو، سکھوں کے، عیسائیوں کے، وہاں شرط یہ کہ اسی طبقے کے لوگ ہوں گے. بالکل صحیح. یعنی ہندوؤں کی بہت ساری پراپرٹیز املاک میں یہاں تک ہے شرط کہ وہ ڈی ایم یا کلیکٹر اس کا وہ ہوگا. اگر ڈی ایم ہندو نہیں ہے تو اس کے نیچے کا آدمی اس میں اپوائنٹ کیا جائے گا. تو مطلب یہ کہ یہ بھی ڈسکرمنیٹری ہوا کہ آپ مسلمانوں کے اوقاف کے اندر یہ تبدیلی کر رہے ہیں، باقی سب کے اوقاف کے اندر وہ چیز باقی ہے کہ انہی کے طبقے کے لوگ اس میں رہیں گے. چوتھی بات آپ یہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ کسی کوئی واقف ہوگا جو وقف کرنا چاہے گا اب تو اسے 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون طے کرے گا، یہ کون طے کرے گا اور کیا کرائٹیریا ہوگا. حالانکہ اس میں بھی کچھ ریلیف ملا ہے. سپریم کورٹ نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹ جب تک کہ اس کے لیے رولز فریم نہ کر دیں اس وقت تک اس پہ اسٹے رہے گا. تو اسٹیٹ کو رول فریم کرنے میں کیا تو بالکل صحیح ہے. اور کون سے اسٹیٹ کیا بنائیں گے یہ بھی میرا خیال کے اندازہ تو ہوتا ہی ہے. یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نہ تو ہماری شریعت اس طرح کوئی کنڈیشن لاگو کرتی ہے، نہ ملک کا دستور کوئی کنڈیشن لاگو کرتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے. اگر وہ کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے اسلام کی جو سب سے پہلی شرط ہے. سب سے پہلی شرط ہے. سچ بات. تو ایک بات تو یہ ہے. تو بن جملہ اگر آپ یہ 48 امendments دیکھیں، پھر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا کے اندر کوئی مسلمان ہے، ٹرائبل مسلمان ہے، اب وہ اس قانون کے بننے کے بعد ترمیمات بعد میں اپنی پراپرٹی کو وقف نہیں کر سکے گا، مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے وقف نہیں کر سکے گا. پھر کیا ہوگا ان علاقوں کے اندر؟ تو یہ سب ترمیمات اس طرح لائی گئی ہیں کہ مسلمانوں کی اوقاف کو کیسے ہڑپ کیا جائے. پھر ایک اور بڑی بھیانک ترمیم لائی گئی تھی کہ اگر حکومت کا کوئی کلیم ہے کسی وقف پراپرٹی پہ تو اس کا فیصلہ وقف بورڈ نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ وقف ٹریبیونل نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا یا حکومت کا ڈیزگنیٹڈ آفیسر کرے گا. سپریم کورٹ میں اس میں راحت دی ہے تھوڑی سی. وہ راحت یہ دی ہے کہ جو ٹرائبیونل اور جو اس کا ہائی کورٹ کا فنکشن ہے وہ باقی رہے گا. یعنی وہ مسئلہ ٹریبیونل میں جائے گا، ٹریبیونل سے فیصلہ اگر حکومت کے خلاف ہوا تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہائی کورٹ سے اگر فیصلہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کلیکٹر نافذ کرے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ تمام ترمیمات کا اگر آپ بہت گہرائی سے جائزہ لے کر دیکھیں گے تو جتنے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے وہ سب غلط تھے، صرف اوقاف کو ہڑپ کرنے کی سازش ہے. اچھا، بہت سارے لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ عام مسلمان کے اوپر کیا اس کا اثر ہونے والا ہے؟ مطلب جس نے کبھی وقف نہیں کی یا جس کا وقف سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں تو تعلق رہتا ہی ہے. آپ مسجد میں جائیں گے مطلب جو ہے، یا پھر قبرستان وہ ہو سکتا ہے جہاں جس علاقے میں آپ ہوں وہ قبرستان جو ہے وقف کا ہو یا دوسری چیزیں. تو مگر بہت سارے لوگ جنہوں نے وقف نہیں کیا جو جانتے نہیں، ایک تو ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑنے والا ہے اس کا. دوسرا یہ جو مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، مدرسے ہیں، چونکہ یہ بات تقریباً ہر مسلمان کو کہی گئی یا پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ساری مسجدوں کے اوپر قبضہ ہو سکتا ہے، سارے مدرسے بند کیے جا سکتے ہیں، چھینے جا سکتے ہیں. درگاہیں جو ہیں ان کے اوپر بھی جیسے دیکھا ہوگا آپ نے بہت ساری درگاہوں کے اوپر بھی کلیم کیا، اجمیر درگاہ شریف کے اوپر بھی، باقی جگہوں پر بھی نام بدل کر کے مطلب جو ہے بات کی گئی ہے. تو مسجدیں، درگاہیں، مدرسے، مارکیٹ بھی ہیں، بہت ساری دکانیں بھی ہیں الگ الگ جگہوں پر. ایک تو وہ، اور ایک پھر عام مسلمان کیسے اس سے اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیں، اس سے ہر مسلمان پربھاوت ہوگا، ہر مسلمان اثر انداز ہوگا. بھائی ہر مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جانا چاہیے. 5 وقت کی نماز پڑھے گا، جمعے کی نماز پڑھے گا. اب اگر آپ مسجد سے ہی ونچت کر دیں کسی آدمی کو، یہ کہیں کہ اب اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، یہ پروٹیکٹڈ مانومنٹ ہے، تو وہاں نماز نہیں ہوگی. نمبر 1.
اب آپ یہ کہیں گے 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہو گئے تبھی آپ وقف کر سکیں گے، تو اب آپ نئی مسجد کے لیے زمین وقف نہیں کر سکیں گے۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے کوئی زمین پہ کسی نے قبضہ، جیسا اب مثال کے طور پہ ابھی بتاؤں میں آپ کو کہ بھئی ہریانہ اور پنجاب کے علاقوں میں کئی مسجدیں ایسی ہیں جو ویران ہو گئی، مائگریشن ہو گیا پارٹیشن کے وقت میں، لیکن وہ زمینوں پہ قبضے کر لیے لوگوں نے، کسی نے استبل بنا لیا، کسی نے بھینسیں باندھنا شروع کر دیا، لیکن اس کی پراپرٹی کی اونرشپ نہیں چینج ہوئی، وہ اونرشپ مسلمانوں کے پاس رہی۔ لیکن اب آپ نے یہ کہہ دیا وہ زمین پہ مسلمان کلیم باقی رہا، وہ جب بھی چاہیں واپس لے سکتے ہیں، اور پنجاب کے اندر کئی مسجدیں واپس ہوئی مسلمانوں کو۔ لیکن اب اس قانون کے آنے کے بعد جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے وہ مالک بن گئے اس کے۔ اسی طرح درگاہوں کا معاملہ ہے، اسی طرح مدارس کا معاملہ ہے۔ مدارس میں بھی اب دیکھیے مسئلہ یہ کہ صرف اتنا سا نہیں ہوا، جس دن یہ قانون منظور ہوا اگلے دن سے اتر پردیش میں، اتراکھنڈ میں اس پہ عمل شروع ہو گیا۔ تو یہ کئی مسجدوں کو، مدارس کو نوٹس جاری ہو گئے، کئی جگہ پہ۔ ایسے موقع پہ کچھ اسٹیٹس میں جو پرشاسن ہے وہ پرو ایکٹیو ہو کر کے مطلب جو ہے وہ کام کرنے لگتا ہے۔ ہاں، تو مطلب ہے کہ چونکہ لایا ہی اسی غرض کے لیے گیا ہے کہ کسی طرح سے وہ کیا جائے، قبضہ کیا جائے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے راستہ ہموار کیا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر یہ تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان نے وقف نہیں کیا زمین کو، تو اس پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ اثر تو ہر آدمی پہ ہو رہا ہے، ہر مسلمان اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ نماز ہر مسلمان کو ضرورت ہے کہ قبرستان میں اپنے مردوں کو دفن کرے۔ اب اگر آپ سے قبرستان چھین لیے جائیں، قبرستان پہ ڈسپیوٹ کھڑے کر دیے جائیں، قبرستان پہ حکومت کا کلیم شروع ہو جائے، تو آپ کے یہاں سے قبرستان کی زمین نکل جائے گی۔ ویسے ہی آج کل شہروں کے اندر قبرستانوں کی زمینیں ناکافی ہو رہی ہیں، تو اب جو پہلے سے موجود قبرستان ہیں وہ بھی آپ سے چھین لیے جائیں گے، تو ہم اپنے مردوں کو، اور بہت سارے شہروں میں ہارٹ آف دی، مطلب جیسے کہتے ہیں نا ہارٹ آف دی سٹی ہے یہ لینڈ، یہ پرٹیکولر جگہ ہے۔ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جو وقف کی خالی پڑی ہوئی ہے یا جن کے اوپر کچھ ہے، مطلب یا قبرستان ہے، تو مطلب آپ کا اندیشہ ہے کہ ان کے اوپر قبضے ہونے کی زیادہ مطلب اندیشہ ہو جاتا ہے۔ بالکل قبضے ہو رہے ہیں، دلی میں کئی زمینیں قبرستان کی قبضے ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ دلی میں بھی اور بڑے شہروں میں بھی پرائم لوکیشن پہ وقف کی زمینیں ہیں۔ اب اس پہ حکومت کا کلیم شروع ہو گیا اور ریلوے کا کلیم شروع ہو گیا کہ یہ زمین ہم کو چاہیے۔ اب دیکھیے وقف کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اور زمین ہوتی ہے تو اس کو حکومت جب چاہے ایکوائر کر سکتی ہے، لیکن وقف کے سلسلے میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، ون سے وقف آلویز اے وقف۔ ایک بار جو زمین وقف ہو جاتی ہے تا قیامت وقف ہوتی ہے۔ تو اب حکومت کو سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ وقف کی زمینوں اگر آپ نے ٹرسٹ میں رکھا تو ٹرسٹ کو جب چاہیں آپ ایکوائر کر سکتے ہیں، ٹرسٹ کی زمین کو آپ متبادل دے دیں گے اس کو، لیکن وقف کی زمین کو آپ ایکوائر نہیں کر سکتے ہیں، نہ منتقل کر سکتے ہیں، نہ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ پریشانی ہے کہ کسی طرح وقف کی زمین پہ قبضہ کیا جائے۔ اچھا، ایک بات اور عام طور پر عام مسلمانوں کے مطلب بیچ میں یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ ایک انڈسٹریلسٹ کو یا کچھ اودیوگک بڑے گھرانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی یہ شاید قانون لایا گیا، کہ مطلب کیا وہی ایک مقصد ہے یا اس کے کچھ سیاسی مطلب بھی نکالے جا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے 3 بنیادی مقاصد نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ بڑے ادیوگ پتی لوگ ہیں، یہ جو ان کے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بینیفٹ پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو کچھ زمینیں چاہیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ایک بہت ہی پرائم لوکیشن کی زمین تھی بمبئی میں، بڑا سا محل تعمیر ہو گیا اس کے اوپر، وقف کی زمین ہے، وہ اس کا مقدمہ چل رہا ہے، وہ چلی گئی۔ ایسی بہت ساری پرائم لوکیشن کی زمینیں ہیں، لیکن جس کمیونٹی کی وہ ہے انہوں نے تو سپورٹ کیا پرائم منسٹر سے مل کر کے۔ دیکھیے اصل میں وہ کمیونٹی کی پراپرٹی کتنی ہے کیا نہیں ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جس زمانے میں وہ قبضہ ہوا تھا وہ چیلنج ہو چکا تھا کورٹ کے اندر۔ تو اینی وے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ان لوگوں کو فائدہ پہنچانا پیش نظر ہے، دوسرا خود حکومت کی نگاہیں ہیں، حکومت کی نگاہیں ہیں کہ ان بڑی بڑی پراپرٹیز پہ ہم کیسے قبضہ کریں، کیسے پرائم لوکیشن پہ۔ اب مثال کے طور پہ اب آپ جائیں گے یہاں پہ دلی کے طرف میں تو اوبرائے ہوٹل جس جگہ پہ بنی ہوئی وہ وقف کی زمین ہے۔ ایسی بہت ساری پرائم لوکیشن کی زمینیں ہیں جہاں پر یہ لوگوں کی نگاہ یہ ہے کہ یہ اگر ہم کو حاصل ہو جائے تو ہم یہاں ایک بہت بڑا مال بنا دیں گے یا بہت کچھ کر لیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ مجھے افسوس ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلی بار ایک ایسی حکومت آئی ہے ہندوستان کے اندر جو ڈیلیبریٹلی مسلمانوں کو ہرٹ کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ تو
تو یہ تیسرا بڑا اہم مقصد بھی اس میں شامل ہے۔ شروعات میں جو ہے وہ جو امید پورٹل ہے اس کی مخالفت کی تھی اور اس کے خلاف باقاعدہ آپ نے مہم چلائی کہ اس میں رجسٹرڈ نہیں کرانا زمینوں کو، اور پھر ابھی اسی ہفتے جو ہے آپ نے ایک ورکشاپ کی، اس میں یہ بتایا کہ کیسے امید پورٹل کے اوپر اب وہ املاک کو مطلب جو ہے یعنی اندراج کرا لیجئے یا مطلب وہاں پر رجسٹر کرا لیجئے۔ تو یہ بدلاؤ کیوں؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو یہ موقف تھا اس میں یہ بدلاؤ کیوں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وقف کی زمینیں ہیں اس میں وقف کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ حکومت ایک سروے کمشنر یعنی وقف بورڈ ایک سروے کمشنر اپوائنٹ کرے گا، ہر چند سالوں کے بعد میں سروے ہوگا اور سروے کی بنیاد پہ وقف کی املاک کو رجسٹر کر لیا جائے گا۔ یہ کام خود وقف بورڈ کا تھا اور یہ سروے ہو رہا تھا، سروے ہو رہی تھی۔ وامسی پورٹل ایک گورنمنٹ نے بنا رکھا ہے، جی ہاں، پہلے سے موجود ہے، اس پر تمام پراپرٹیز موجود ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑھ گئی املاک، حالانکہ انہوں نے جس سازش کے تحت میں وہ املاک بڑھائی ہوئی دکھائی ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک کمپلیکس ہے، اس میں ایک مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک قبرستان ہے۔ یہ پوری پراپرٹی کو ایک وقف پراپرٹی دکھایا گیا تھا، اب وہ 3 دکھائی جا رہی ہے، اسی لیے وہ بڑھ گئی، اس لیے بڑھ گئی۔ چونکہ اس چیز کو لے کر کے بھی بہت کنفیوژن تھا کہ یہ اچانک کیسے بڑھ گئی، جیسے آبادی کو لے کر کے بات ہوتی ہے مسلمانوں کی، ویسے اس کو کہ یہ وقت پراپرٹیز اتنی تھی اچانک کیسے بڑھ گئی۔ تو ایک بات تو یہ ہے، تو ہم نے جب یہ پورٹل کے بعد یہ پہلی بات تو یہ کہ چونکہ ہم اس قانون کی ہی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم نے چیلنج کر رکھا ہے سپریم کورٹ میں، ابھی تو انٹرم ججمنٹ آیا ہے، ابھی تو فائنل ججمنٹ نہیں آیا نا، ابھی تو لارجر بینچ کو جائے گا، اس پہ بحث ہوگی۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس قانون کے تحت جو پورٹل کے اوپر رجسٹریشن ہو رہا ہے اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں لوگوں کا رجسٹریشن نہ ہو پائے۔ اب مثال کے طور پہ اس میں اتنے ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں کہ آپ اس کو فلفل ہی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اب وقف بائی یوزر ہے، وہ کیسے رجسٹر ہوگا اس کے اندر؟ اس کے پاس تو ڈاکومنٹ کاغذ ہی نہیں ہے، کہاں سے لائے گا کاغذ؟ تو کہاں سے لائے گا کاغذ؟ یا آپ نے کہا کہ بھئی آپ یہ لائیے، واقف کون ہے اس کی بات لائیے، اب 400 سال پہلے وقف کیا گیا، وہ اصل واقف کا نام نہیں معلوم لوگوں کو، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ پراپرٹی کا میجرمنٹ دیجئے، پراپرٹی کے اوپر جو اخراجات ہو رہے ہیں اس کا پورا آڈٹ رپورٹ دیجئے، اور بہت ساری چیزیں مانگی گئی تھی۔ تو ہمارا ماننا یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم قانون ہی کو چیلنج کر رکھا ہے ہم نے، تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ قانون کے تحت میں رجسٹریشن نہ کروایا جائے، چنانچہ ہم نے سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن فائل کی اور سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ آپ جب تک کہ فائنل ججمنٹ نہ آتا ہے اس وقت تک کہ اس کو اسٹے کر دیجیے، لیکن سپریم کورٹ نے نہیں مانا اپنے انٹریم آرڈر میں، یہ کہا کہ بھئی یہ تو رجسٹریشن کی بات تو 100 سال سے ہو رہی ہے، آپ نے 100 سال میں رجسٹر نہیں کروایا تو اب رجسٹر کیوں نہیں کروائیں گے؟ تو ہم نے محسوس یہ کیا کہ اگر اب بھی ہم منع کر دیں لوگوں کو رجسٹریشن کا تو ہم پہ یعنی مسلمانوں پہ یہ الزام لگے گا کہ آپ نے رجسٹر نہیں کروایا، ہم نے تو موقع دیا تھا، ہم کیا کریں، ختم ہو گیا، بہت آسان ہو جائے گا ان کے لیے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے اب کہ ہم نے ایک ورکشاپ کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ وقف پورٹل پہ رجسٹر کرنے کے طریقے کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور اگر آپ پاس دستاویز نہیں ہے تو دستاویز کیسے حاصل کریں گے، اس کے ڈاکومنٹس کیسے حاصل کریں گے، کیسے پروکیور کریں گے، کیسے اس کو داخل کریں گے، یہ سب ڈیمانسٹریٹ۔ ایکسپرٹ لوگ ہیں جو یہ سب بتا رہے ہیں، الگ الگ ٹیمیں ہوں گی، لیگل ٹیم ہے، لیکن پوری لیگل ٹیم ہے، اچھے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہر جگہ آ رہا ہے اور ہم کو دیکھیے آپ نے ابھی تک کے آج کی رپورٹ یہ اخبارات کے اندر آئی ہے کہ 8,40,000 وقف ہیں پورے ملک میں، اس میں سے صرف اب تک کے 4,000 وقف رجسٹرڈ ہوئے ہیں، صرف 4,000۔ اب 1.5 مہینہ یا 2 مہینے کا وقت بچا ہوا ہے، اس میں باقی تو نہیں ہو سکتے۔ تو ہم سپریم کورٹ میں یہ اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، وقت بڑھایا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، پورٹل اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں آپ رجسٹر نہیں کر سکتے ہیں، اس میں آپ داخل کرتے ہیں، اگلی انفارمیشن آپ نے نہیں دیا تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا بعض لوگوں نے ہم کو یہ اطلاع دی کہ ہم جب کھولتے ہیں اس کو او ٹی پی آتا ہے، او ٹی پی داخل کرتے ہیں، 1 یا 2 انٹری کرتے ہیں، اس بعد پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر واپس۔ تو یہ جو پریشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منسٹری آف مائنٹری افیئر سے ہم اپروچ کریں گے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں بھی اس مسئلے کو لے کے جائیں گے، ہائی کورٹس کے اندر، جہاں جہاں بھی اسٹیٹ میں یہ پرابلم آ رہا ہے، تاکہ ہم کو ٹھیک کیا جائے۔ پورٹل پہ اگر ہم کو رجسٹر کروانا ہے تو پورٹل کو ایسا بنایا جائے جس میں آسانی سے رجسٹریشن ہو جائے۔ تو یہ کوشش بھی ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ چونکہ دلی میں شروعات کی آپ نے، تو کیا الگ الگ صوبوں میں جائیں گے اور
وہ تمام ایکسپرٹ دلی سے ہی جائیں گے یا وہاں کے جو ایکسپرٹ ہوں گے ان سے مطلب رائے مشورہ لیا جائے گا؟ چونکہ لوگوں کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ٹریننگ کے لیے ایکسپرٹ لوگوں کی ضرورت ہے. چونکہ ایک شکایت اور مطلب جو ہے یہ پرسنل لا بورڈ کے بارے میں یہ ایک فیڈ بیک ہے کہ ایک لیگل ٹیم پراپر نہیں ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تب وہ کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں, ان کو لیتے ہیں, مگر اپنی کوئی ٹیم نہیں ہے. ایسا کچھ ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہماری باضابطہ ایک لیگل ٹیم ہے. آپ اصل دیکھیے, اصل تو یہ اصل کام پرسنل لا بورڈ کا کیا ہے, مقدمات کو لڑنا ہی ہے نا. صحیح. چاہے نکاح و طلاق سے متعلق معاملات ہو یا وراثت سے متعلق معاملات ہو, وہ اس کے لیے پوری ایک لیگل ٹیم بنی ہوئی ہے. ہمارے ایک اس کے ایک کنوینر ہیں, اس کے 12 ممبر ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو کام ہے آپ کا پورٹل کے سلسلے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا, اس کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ورک شاپ کی تھی یہاں پہ, ہم نے اس میں ریسورس پرسن بنانے کے لیے لوگوں کو بلایا تھا. یہ جو لوگ آئے تھے تقریباً 80-85 لوگ آئے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو ٹرین کیا ہے. اب یہ جا کے اسٹیٹ میں اسی نوعیت کی ورک شاپس کریں گے. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر اسٹیٹ میں کچھ ایکسپرٹس ہم کو مل جائیں, اور ہم کو مل رہے ہیں ایکسپرٹس جو ہم کو یہاں پہ تعاون کریں گے. تو اب ہم اسٹیٹ میں, اس کے بعد پھر ضرورت پڑی تو ہم ڈسٹرکٹ میں بھی لے کے جائیں گے اس مسئلے کو. نمبر 1. دوسری بات یہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ہم ایک ویڈیو بنا لیں گے اس کے اوپر میں, اور اس کو پورے ملک میں سرکولیٹ کر دیں گے کیسے اس کو پورٹل پہ آپ رجسٹریشن کروائیے. ہاں, جو بھی طور طریقہ ہے, چونکہ آسان ہے یہ ویڈیو آپ جاری کریں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھائیں گے تو میرا خیال کہ وہ تھوڑی بات سمجھ میں بھی آئے گی. اچھا, ہم نے دیکھا کہ یہ جو وقف ترمیمی بل آیا تھا اور جب چرچا شروع ہوئی, پھر بل پیش کیا گیا, ٹیبل کیا گیا, پھر وہ JPC بنی, وہ تمام چیزیں, تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بڑی ہی مطلب مستعدی کے ساتھ اور ایک جٹتا کے ساتھ اور بہت ہی منظم طریقے سے اسے لیڈ کیا. تمام جماعتیں ساتھ تھیں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ لگا بھی اور دکھا بھی, اور رزلٹ بھی ہے تقریباً. تو وہ سب تھا, اور الگ الگ صوبوں کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے مطلب بڑے بڑے اجلاس بھی کیے, اور امید تھی کہ کچھ بہار اور آندھر پردیش سے جو ہے کچھ مدد ملے گی, مطلب اس اینگل سے پولیٹیکل, مگر وہ مایوسی ہاتھ لگی. وہ جو ایک جٹتا تھی وہ بنی رہی, اور یہ جو سیاسی طور پر جو ایک امید تھی, آپ لوگوں نے بار بار اپیل بھی کی, آپ لوگوں نے بار بار, مگر وہ سنی نہیں گئی یا اس کا اثر نہیں ہوا. کیسے ان چیزوں کو مطلب بتائیں گے؟ آندھر پردیش میں ہم نے چندر بابو نائیڈو سے بھی ملاقات کی, ایک ڈیلیگیشن گیا, جا کے جنرل سیکرٹری صاحب کی قیادت میں ملاقات کی, تفصیل سے بات کی. انہوں نے یہ بات اس وقت کی ہے جب بل پیش ہوا تھا, ابھی وہ منظور نہیں ہوا تھا. اس موقع پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس میں جس حد تک بھی کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ نتیش کمار سے بھی ملاقات ہو, ان سے بھی بعض لوگوں نے جا کے ملاقات کی اور بات کی. لیکن ظاہر بات ہے کہ دیکھیے, اصل میں ایک ہوتا ہے پارٹی کے مفادات, سیاسی مفادات, اور ایک ہوتا ہے کسی کمیونٹی کو اوبلائج کرنا. تو انہوں نے وہ نفع نقصان اپنا دیکھتے ہیں. ہاں, تو انہوں نے اپنا نفع نقصان دیکھنے کے بعد میں ہم نے حالانکہ بہار میں بھی اور وجے واڑہ میں بھی بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کیے اس کے خلاف میں, لیکن بہرحال جس حد تک بھی اثر ہونا تھا وہ نہیں ہوا, اور اس کے بعد ان لوگوں نے سپورٹ کر دیا اس بل کو. لیکن ایک بات آپ دیکھیے گا, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ پرسنل لا بورڈ کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ پوری اپوزیشن پارٹیز ایک طرف کھڑی تھی. پارلیمنٹ میں 2:30 بجے رات تک بحث ہوتی رہی, اور اس کے بعد رات میں ووٹنگ ہوئی. پورا اپوزیشن ایک طرف تھا, پوری رولنگ کلاس ایک طرف تھی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اپوزیشن پارٹیز کا رول, اور خود ایون JPC کے اندر بھی, JPC میں بھی پوری اپوزیشن کی جو گروپ تھے وہ یعنی وہ پورے ایک ساتھ کھڑے تھے, اور ہمارے ساتھ میں ان کی کئی ملاقاتیں بھی ہوئی. ہم نے JPC میں ریپرزنٹیشن بھی دیا, سب نے اپریشیٹ کیا اس کو. لیکن بہرحال ظاہر ہوتا ہے کہ جب حکومت نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم کو اس کو بالکل بائی ہک اینڈ کروک منظور کرنا ہے, تو انہوں نے منظور کروا لیا. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو موو ہے یہ یہاں جا کے یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی یہاں پہ. ہم نے تو ابھی بھی ہماری موومنٹ چل رہی ہے, ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں. 3 تاریخ کو بند کا اعلان ہم نے کر رکھا ہے, پورے ملک میں بند ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہم 11 تاریخ کو ہم لوگ یہاں پہ دلی جنتر منتر کے اوپر, جنتر منتر پہ لیڈرشپ جو ہے وہ دھرنا دے گی, پوری لیڈرشپ, یعنی پرسنل لا بورڈ کی لیڈرشپ بھی اور تمام مسلم جماعتوں کی آل انڈیا لیڈرشپ یہاں دھرنا بھی دے گی اور گرفتاری بھی دے گی. اس کے بعد 16 نومبر کو ایک بڑا پروگرام رام للا میدان پہ کر رہے ہیں. یہ تو اسٹیٹ یعنی سینٹرل لیول پہ ہے, اسٹیٹ لیول پہ بھی اس طرح کے کئی پروگرام ہو رہے ہیں. یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہماری بات مانی نہیں جاتی. ہمیں یقین ہے کہ یہ دباؤ ہم اس حد تک بنا کے رکھیں گے کہ یہ حکومت نہیں تو اگلی والی حکومت ہماری بات سنے گی. تو انشاءاللہ یہ کوششیں جاری رہیں گی. ہاں, اچھا, ایک چیز, جس دن سپریم کورٹ جو ہے یہ اپنا فیصلہ سنا رہا تھا
अंतरिम जो आदेश था कह लीजिए या जो फैसला था, उसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फ़ौरन ये था पहले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, फिर जैसे फैसला आया और फिर कुछ जमातों की तरफ से वो रिएक्शन आ गया और उसका सपोर्ट किया, मतलब उसका वेलकम किया। तो एक तरफ तो वेलकम, कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी और कुछ अपोजिशन की मतलब जो अपोजिशन पार्टियों के बहुत सारे लीडर्स ने वेलकम किया और जीत उसमें दिखाई कि हमारी जीत हुई। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एक तरीके से वो कैंसिल कर दी गई। क्या वजूहत है? चूँकि लोग उसको जानना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। क्या जो तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उनके बीच में कुछ दूरी बढ़ी? देखिए, असल में हुआ ये है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम पैदा हुआ। वो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 128 पेज का लिखा था वो फैसला पूरा नहीं सुनाया, बल्कि उन्होंने एक जुमला या एक मामले में फैसला सुनाया और कहा कि बाकी फैसला आप को तहरीरी तौर पर मिल जाएगा। उस ज़ाहिर बात है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में होता ही है कि जब भी कोई इस तरह का इशू होता है, बाहर प्रेस खड़ा होता है और आपको आके इमीडिएट रिएक्शन देना होता है। तो जो फैसला सुनाया गया था वो फैसला फेवरेबल था, यानी उन्होंने ये कहा था कि ये जो कलेक्टर को और प्रैक्टिसिंग वाला, कलेक्टर वाला और एक दो इख्तियार दे दिया गया, वो इख्तियार को उन्होंने महदूद कर दिया था। तो हमको लगा बाकी फैसला भी इसी रुख पर होगा। तो कांग्रेस के लोगों ने भी वेलकम कर दिया और कुछ मुस्लिम तंजीमों ने भी वेलकम कर दिया। और उसके बाद जब हमको लगा कि नहीं, मामला ऐसा नहीं है, दाल में कुछ काला है और हमको पूरा फैसले को पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही रिएक्शन देना चाहिए, तो हमने इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, हमने उसको कैंसिल कर दिया कि जब तक कि हम पूरा फैसला ना कर दें हम प्रेस में नहीं जाएंगे। जब हमने पूरा फैसला पढ़ा तो हमको लगा कि हमको सिर्फ 2 मामलात में किसी हद तक राहत मिली है, बाकी मामलात में तो कोई राहत नहीं मिली है। चुनांचे हमने उस वक्त प्रेस स्टेटमेंट जारी करके अपना रिएक्शन दिया उसके ऊपर। अच्छा, उसमें ये तो नहीं हुआ कुछ कि आप लोगों की बात हुई हो उन तंजीमों से जिन्होंने मतलब फौरी तौर पर रिएक्शन दिया, या कहीं कुछ खटास, चूँकि ऐसा लोगों को लगता है? नहीं, असल में देखिए, वो गलत फहमी के पर मबनी बात थी। अजीब गरीब बात थी कि उस फैसले को कांग्रेस भी वेलकम कर रही थी और उस फैसले को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर भी वेलकम कर रही थी, यानी हुकूमत कमाल हो गए। तो बिल्कुल तो सही। ये मतलब आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा हुआ है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग मतलब मामला। तो इसी वजह से वो गलत फहमी पर मबनी बात थी और सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि पूरा फैसला नहीं सुनाया था, सिर्फ 1-2 लाइन सुनाई थी फैसले की, उसके बाद ये कहा था कि आप उसको देख लीजिए। 1-1.5 घंटे बाद में हमारे हाथ में पूरा फैसला आ गया, उसके बाद हमने उसके ऊपर बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस दौरान ये भी हुआ कि बहुत सारे, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी अलग अलग संगठन थे, अलग अलग तंजीमें थी, छोटी बड़ी, और कई मतलब दरगाहों के लोग भी थे। वो जा कर के बार बार सपोर्ट में आकर के बोल रहे थे। जो वक्त तरमीमी बिल था ये, उसके एक्ट के बाद भी जब एक्ट बन गया, मतलब मिनिस्ट्री में भी जाते थे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से भी मिल रहे थे और अपने बयान भी जारी कर रहे थे और अलग अलग जो है मौक़ों पर वो इसके सपोर्ट में प्रोग्राम भी कर रहे थे। खुद मुस्लिम तबके से ही थे वो लोग। नहीं, देखिए, असल में मुसलमानों में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मुसलमानों को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी मुसलमानों की रिकॉग्नाइज्ड मिली और दीनी तंजीमें हैं, जितने मुसलमानों के मसालिक हैं, वो पूरी तरह हमारे साथ खड़े थे। पर्सनल बोर्ड तो एक अपेक्स बॉडी है ना, मुसलमानों की तमाम तंजीमों का एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म है। तो पर्सनल बोर्ड के अंदर जो भी मौजूद है उसमें आप ये कह सकते हैं कि पूरी मिल्लत की नुमाइंदगी है। पर्सनल बोर्ड और दीनी और मिली जमातों का मौक़िफ़ एक ही था। अब ज़ाहिर है कि हुकूमत ऐसे लोगों को मुसलमानों के दरमियान से ही कुछ लोगों को ख़रीद फ़रोख्त करती है, उनको कुछ लालच देती है, कुछ और बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो लोग हुकूमत की बात में खड़े थे। वो चाहे फ़ैसला कितना ही ख़िलाफ़ हो आपके, चाहे कितना ही कानून ख़िलाफ़ लाया जाएगा, वो हमेशा हुकूमत के साथ खड़े होंगे। तो ये इस तरह के अनासर हर जगह मौजूद होते हैं। उनके बुनियाद पे आप ये जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि पूरी मिल्लत या मिल्लत का सवाद आज़म या मिल्लत का एक बड़ा तबका हुकूमत की हिमायत कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक बड़ा तबका, बल्कि मैं ये कहूँ 99% मुसलमान जो है वो आज पर्सनल बोर्ड के साथ खड़े हुए हैं इस मामले में। और एक 1% 2% लोग तो हमेशा होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, देखिए, बहुत सारे मसलों पर आपसे बात होगी और ख़ास तौर से वक्फ से जुड़े तमाम चीज़ों को मेरा ख्याल के बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उनको क्लियर हुआ होगा, बहुत सारी उनके जो जहनों में सवाल थे उन्हें जवाब मिल गए होंगे। अब मुसलमानों से जुड़े हुए भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा तैयार रहता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा तैयार रहता है, फिर ये एक सिलसिला है, ये चले जा रहा है। और ख़ास तौर से मज़हब से जुड़े मामले हैं,
اور جذبات سے جڑے ہوئے معاملے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ مسلمان کتنا جذباتی ہے. تو ابھی جو سینیریو ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس میں آئی لو محمد بھی آ گیا، جو کانپور سے سلسلہ شروع ہوا وہ پورے ملک میں پھیلا، اور اس کے پھر کیا مطلب اثرات پڑے قوم کے اوپر؟ کیسے ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں یہ عید میلاد النبی کے موقع پر، بارفات کے موقع پر مسلمان ہر سال مختلف پروگرام کرتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں، برسوں سے کر رہے ہیں، سینکڑوں سال سے کر رہے ہیں. تو کانپور میں کسی صاحب نے ایک بینر لگا دیا آئی لو محمد کا. اس میں کیا قباحت تھی؟ یہ ہندوستان کے اندر ہندوستان مذہبی ملک ہے، ہر مذہب کی شخصیات کا احترام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اب مثال طور پہ جے شری رام کا نعرہ لگایا جاتا ہے نا، اور چڑھانے کے لیے کئی بار چڑھانے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو لنچنگ کے وقت بھی کہلوایا جاتا ہے. مگر جے شری رام پر، یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی ہندو جے شری رام کا نعرہ لگاتا ہے تو کسی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر. صحیح بات ہے. تو آئی لو محمد کے اندر کیا ایسی بات تھی؟ نہ تو وہ فرقہ وارانہ سلوگن ہے، نہ کسی کو چڑھانے والا تھا، چڑھانے والا سلوگن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، تمام انسانیت کے لیے رہنما بنا کے بھیجے گئے ہیں. ان سے مسلمانوں کی جو عقیدت ہے وہ تو غیر معمولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر مسلمان اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنے ماں باپ، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ہے ہی وہ کہ اللہ ایک ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. تو وہ تو پہلی ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب جب تک کہ ہم حب رسول کا تقاضا پورا نہیں کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتر پردیش کی حکومت کو یا حکومت پولیس کو اس میں کون سی چیز ایسی لگی کہ جو غیر قانونی تھی، کون سی چیز ایسی لگی جو دستور کے خلاف تھی، کون سی چیز ایسی لگی جو آرٹیکل 25 کے خلاف تھی. ہم کو آرٹیکل 25 مذہب پر چلنے کی، اس کی تبلیغ کی، اس کی تلقین کی اجازت دیتا ہے. تو اگر کسی نے آئی لو محمد لکھ کے لگا دیا پوسٹر، تو اس میں کیا قباحت تھی؟ اس کے اوپر FIR آپ نے کر دی. تو اب ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ اس پر خاصا یعنی جذباتی اثر ہوا پورے ملک کے مسلمانوں پہ، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو اب جگہ جگہ پروٹیسٹ کریں گے. اور اس میں ایک چیز یہ تھی کہ پولیس کی طرف سے بیان جاری ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ FIR اس لیے نہیں کی کہ آئی لو محمد لکھا ہے، بلکہ وہ ٹینٹ یا جو بھی وہ ان کا راستہ تھا وہ بدلا انہوں نے، اور وہ ایسی جگہ لگا دیا جہاں پر لگانے کی پرمیشن نہیں تھی، اور کچھ مطلب پوسٹر بھی پھاڑے گئے دوسرے مذہب کے لوگوں کے. دیکھیے اب یہ تو بیان، اس طرح کی باتیں آئی ہیں، لیپا پوتی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے بات سمپل سے یہ ہے کہ اگر بالفرض کہیں اور جگہ لگا دیا گیا تو اس پہ FIR کرنے کی ضرورت تھی. آپ مجھے بتائیے کہ میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کاوڑیاں یاترا نکلی ہے، جگہ جگہ لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے، گاڑیاں توڑی گئی ہیں، سب کچھ کیا گیا، اس پر ایک FIR نہیں ہوتی ہے. اور ایک آدمی نے پوسٹر لگا دیا، اس پہ FIR کر دیتے ہیں. چاہے یہ غلط جگہ پہ لگا دیا، میں مان لیتا ہوں، چلیے غلط جگہ پہ لگا دیا، تو اس پہ اتنا بڑا وہ ایشو. یہ معاملہ کانپور کا تھا اور FIR ہوئی، اور پولیس نے مطلب بتا بھی دیا کہ بھائی کس اس میں ہوئی کس میں نہیں. کیا یہ معاملہ کانپور سے باہر نکلنا چاہیے تھا، یا کانپور کے اندر ہی لوگ بیٹھ کر کے بات چیت کرتے؟ ریئیکشن کتنا دینا چاہیے تھا، کتنا ریئیکٹیو مسلمانوں کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں، دیکھیں آپ ملک کے حالات کا جائزہ لیجئے. یعنی آپ یہ کہیں کہ مسلمان جذباتی قوم ہے، بہت جلدی برنگیختہ ہو جاتی ہے، میدان میں آ جاتی ہے، لیکن آپ مسلمانوں کو برابر ٹیز کر رہے ہیں. ان کی لنچنگ ہو رہی ہے، ان کے مدرسوں پہ حملہ ہو رہا ہے، ان کی مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، ان کے بلڈوزر گھر چلائے جا رہے ہیں. آپ نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ مسلمان پورے ملک کے اندر اپنے آپ کو اسرکشت محسوس کرنے لگا ہے، غیر محفوظ کرنے لگا ہے. اس کے اندر ایک جذباتی کیفیت ابال آ رہا ہے ہر جگہ. اب ایسی قوم کو یہ لگتا ہے کہ اب ہمارے دین پر، ہمارے عقیدے پر بھی حملہ ہونے لگے گا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے اس کے اوپر میں. تو پھر تو یہ اور آگے بڑی بات ہے. اب مثال دیکھیے، مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر بہت سارے حملے ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. کئی سارے فلم بنا کر کے، اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نپور شرما نے سب سے پہلے یہاں پہ اس طرح کی بات کہی تھی. اس کو صرف یہ کہہ کر کہ آپ نے ہٹا دیا وہاں سے، اس کے کوئی خلاف کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ تو بہت خراب بات ہے کہ بھئی آپ مذہبی شخصیات پر، ہمارے نزدیک اللہ کے رسول مسلمانوں میں سب سے مقدس شخصیت ہے. تو اگر آپ یعنی آئی لو محمد کہنے پر یا لکھنے پر FIR کرتے ہیں، تو اس پر
یہ بالکل عین وہ تھا، ممکن تھا کہ اس پہ مسلمان ریئیکٹ ہوں گے پورے ملک میں، تو وہ ہو رہے ہیں. اور آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ ذرا سی ایک بات ہوتی ہے تو پورے ملک میں وائڈ اسپریڈ پھیل پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. ودن آپ یہاں کچھ بولے کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کہیں سنا جا سکتا ہے، کہیں پڑھا جا سکتا ہے. آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس چیز کو. لیکن اس پر دیکھیے کسی بھی ریسپانسبل گورنمنٹ کی یہ بات آ سکتی ہے، ہاں غلطی ہو گئی، ہم نے یہ FIR نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر اتنی سی بات ہو گئی ہوتی حکومت کے طرف سے یا پولیس کی طرف سے کہ ہاں ٹھیک ہے FIR ہم واپس لیتے ہیں، گرفتار نہیں کریں گے. اب مثال طور پہ دیکھیے، اب آپ یہ بتائیے بریلی میں فرائیڈے کو ایک نعرہ دیا مولانا توقیر رضا صاحب نے کہ بھئی ہم کو DM کو میمورنڈم سبمٹ کرنا ہے جا کے، کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اس میں کیا چیز ایسی تھی؟ اگر لوگ نکل کے آئے سڑکوں پر، انہوں نے کوئی ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ کر دیا ہو، پتھراؤ وغیرہ، حالانکہ اس کا امکان کم ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ الزامات تو بہت ہی سنگین قسم کے ہے کہ ہتھیار مارے گئے اور پولیس کو وہ کیا گیا. اب تو پولیس اپنے دفاع میں کچھ بھی لگا سکتی ہے چارجز، چونکہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح کی چارج شیٹ بنائی جاتی ہے. تو اب تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اب اس کے اوپر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اس طرح کا متکبرانہ اور تحکمانہ بیان دیں. کیا آپ جانتے نہیں کس کی حکومت ہے اتر پردیش میں؟ کیا مولانا بھول گیا تھا؟ یہ کوئی الفاظ ہے کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے؟ ہم ڈکٹیٹرشپ میں نہیں رہے ہیں، اور چیف منسٹر کے ہم کسی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں رہ رہے ہیں. ہم کوئی یعنی یہاں پر ایسی حکومت نہیں ہے کہ جو فسطائی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چیف منسٹر یہ زبان بولیں گے، ایک پرٹیکولر طبقے کو ٹارگٹ کریں گے، تو پولیس پرشاسن کیا کرے گا؟ وہ تو ظاہر ہے پھر وہ تو اس کو تو لائن مل گئی، ایک راہ مل گئی کہ کدھر چلنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو جب یہ سچویشن پیدا ہو جائے گی تو مسلمانوں کے اندر ریئیکشن کا پیدا ہونا لازمی ہے، کوئی بھی قوم ہوگی. اور خاص مگر پھر بھی کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ احتیاط برتنی چاہیے، جبکہ معلوم ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا؟ تو کیا کچھ احتیاط مطلب جو ہے برتنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے مسلمانوں کے اندر ایک احساس یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایک بار خاموش تماشائی بنے رہے، ہم بیٹھ گئے خاموش ہو کر، تو پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا اور یہ سلسلہ یہاں تک نہیں پہنچے گا. مثال کے طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ درمیان میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک مال کے اندر ایک صاحب نے نماز پڑھ لی، اس پہ اعتراض ہو گیا. یہاں گروگرام کے اندر پرمیشن کے ساتھ لوگ پارکوں میں جمعے کی نماز ادا کرتے تھے، اس پہ پابندی لگ گئی. یہاں سڑک پہ نماز پڑھتے ہوئے پولیس نے ٹھوکر مار دی. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں مسلسل، لنچنگ کے واقعات اور بلڈوزر ٹیررزم کے واقعات، اب دیکھیے مثال کے طور پہ اب یہ کہہ رہے ہیں اور بریلی کے اندر ہم ان کے گھروں کو بلڈوزر چلا دیں گے، بہت ساری دکانوں کو اور بہت ساری جی کیا بھی ہے، کر دیا بھی ہے. تو یہ تو ایکسیسو پنشمنٹ ہے جناب. یہ تو آپ اپنے یعنی طاقت کا بہت ہی بیجا استعمال کر رہے ہیں. تو اگر یہ سچویشن پیدا ہو جائے تو اس کا بلیم مسلمانوں پہ ڈال دینا کہ جذباتی قوم ہے، بہت جلدی ابال آ جاتا ہے، احتیاط کرنا چاہیے، یہ اس طرح کی بات ہم اس کی توقع نہیں کر سکتے ہیں کسی قوم سے کہ آپ مسلسل ٹیز کرتے چلے جائیں اور وہ اپنی بات آ کر کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کریں بھی نہ. صحیح بھائی آندولن بھی کر سکتے ہیں چونکہ اس کا رائٹ بھی کانسٹیٹیوشن نہیں دیا ہے، کسی اور نے تو دیا نہیں. اچھا ایک چیز اور یہاں پر آئی ہے کہ مولانا توقیر رضا صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ بات سوشل میڈیا پر بہت لوگوں کا اعتراض کہہ لیجیے، سوال اٹھا رہے ہیں کہ مسلم تنظیمیں ان کے فیور میں نہیں بول رہی ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے آج ہی ایک پریس اسٹیٹمنٹ دیا ہوں اس سلسلے میں، بہت ہی یعنی خاصا مضبوط پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کے اخبارات کے اندر جماعت اسلامی نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا اور اس کا وہ آیا ہے. تو دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں تک صحیح بات کمیونیکیٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے رسپانس آنے میں دیر لگتی ہے. مثال کے طور پہ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ احتیاط نہیں برتی گئی، یا پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ پتھراؤ کیا گیا یا یہ کیا. تو جب تک کہ آپ کے پاس صحیح اطلاعات نہیں ہوتی تو ریسپانس بھی دینے میں تاخیر ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ریزن وہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ توقیر رضا صاحب کو لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں یا یعنی پولیس کے جو زیادتیاں ہیں اس پر آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، یا جو چیف منسٹر جو جس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں اس پہ لوگ بول نہیں رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن صرف تاخیر ہوئی ہے اس کے اندر، اور تاخیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ صحیح پکچر پراپر انفارمیشن نہیں تھی آپ کے پاس، اس وجہ سے. دیکھیے بہت سارے جو ہے وہ آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے یا جو آپ کے کام کرنے کے جو طور طریقے ہیں یا جو میدانات ہیں وہ بہت سارے آپ کے انٹروڈکشن ہے یا بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ جانتے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سب کے علاوہ جو ہے آپ عمر خالد کے والد بھی ہیں، اور 5 سال تو ہو ہی گئے. 5 سال سے ایک
مطلب باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، ایک والد کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ اس کا بیٹا مطلب ظاہر طور پر وہ جیل کے اندر ہے اور بہت ہی سنگین الزام لگے ہوئے ہیں، آپ لگاتار کوششیں بھی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی گئے ہیں، شاید وہاں سے کچھ امید بنتی ہے، تو تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس پورے مسئلے پر بھی۔ دیکھیں اصل میں عمر خالد اور ان کے ساتھیوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کی پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کے ایک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کو چیلنج کیا تھا، وہ تھا سی اے کا قانون۔ ان کی رائے یہ تھی کہ سی اے کا قانون ڈسکرمنیٹری ہے، غیر منصفانہ ہے، اور یہ قانون جو ہے امتیاز پر مبنی ہے، بھید بھاؤ پر مبنی ہے اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور واقعتاً ایسے ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کئی پٹیشنز کے خلاف فائل ہو چکے ہیں۔ تو اس کے خلاف پوری تحریک چلی، اور شاید ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کی طرف سے سب سے کامیاب تحریک جو اینٹی سی اے تحریک تھی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ تحریک مسلمانوں کی کسی ٹریڈیشنل لیڈرشپ نے نہیں چلائی تھی، یہ تحریک چلائی تھی مسلم نوجوانوں نے اور مسلم خواتین نے، اور یہ تحریک اتنی بڑی کہ 287 مقامات پر شاہین باغ بنے پورے ملک میں۔ عمر خالد جو ہے اس کے ون آف دا لیڈنگ فیگر بن گئے تھے، وہ ہر جگہ جا رہے تھے، ہر جگہ تقریریں کر رہے تھے، اور ان کے تمام ساتھی بھی۔ تو حکومت کو لگا کہ بھئی یہ تو ایک ایسی لیڈرشپ کھڑی ہو رہی ہے مسلمانوں کے درمیان میں جو نڈر بھی ہے، بہادر بھی ہے، کریجس بھی ہے، نالجیبل بھی ہے، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو ان کو جیل میں سڑاؤ، ان کا کسبل نکال دو تاکہ یہ کھڑے نہ ہو سکے۔ یہ ہے اس کے پیچھے پوری مینٹلٹی۔ اب اگر آپ دیکھیں گے چارج شیٹ اٹھا کر، جو چارج شیٹ 30,000 پیج کی چارج شیٹ ہے، یعنی ایک چارج شیٹ سپلیمنٹری، پھر سپلیمنٹری چارج شیٹ، تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا، اور ہمارے وکیل نے خاص طور سے اس میں کہا بھی ہائی کورٹ یعنی اس کورٹ کے اندر کہ یہ تو فیملی مین کی اسکرپٹ ہے، الف للہ کی داستان ہے، ایک کے بعد، اور پوری چارج شیٹ کو آپ پڑھ لیجئے، اس میں کچھ بیانات ہیں جو وٹنسز کے ہیں جن کا نام تک ظاہر نہیں کیا گیا ہے، وہ پروٹیکٹڈ وٹنسز ہیں، الفا بیٹا گاما، یہ الفاظ نام لیے گئے ہیں، اور آج تک اس چارج شیٹ کا پہ چارجز فریم نہیں ہوئے ہیں، 5 سال بھی ہو گیا، چارجز فریم نہیں ہوئے، کورٹ کا کیس چلنا تو دور کی بات ہے، چارجز تک فریم نہیں ہوئے، اور ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ بیل کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور بیل کو ڈینائی کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لوور کورٹ ڈینائی کرتا ہے، پھر ہائی کورٹ ڈینائی کرتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں 9 مہینے میں 14 بار ایڈجمنٹ ہوتا ہے، وہاں سے واپس لے کے پھر لوور کورٹ جاتے ہیں، پھر ہائی کورٹ سے ڈینائی ہو جاتا ہے، پھر اب سپریم کورٹ کے اندر معاملہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ پہلو ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس میں پوری طرح سے براہ راست حکومت انوالو ہے۔ اب الزام کیا ہے ان لوگوں پہ؟ الزام یہ ہے کہ دلی کے دنگے کی کنسپریسی انہوں نے کی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ عمر خالد، جہاں تک عمر کا تعلق ہے، جس وقت دلی کے دنگے ہوئے تو عمر خالد بہار کے اندر سی اے کے تحریک میں گئے ہوئے تھے وہاں پہ، تو وہ تو تھے بھی نہیں یہاں پہ، تو اب یہ کہتے ہیں سائلنٹ اسپیکٹیٹر تھے، انہوں نے پوری ڈیزائن کیا تھا، اور جو تقریر پیش کی گئی ہے ان کے اس میں، وہ امراوتی کے ویلفیئر پارٹی کے پروگرام میں کی ہوئی تقریر تھی۔ اس تقریر کو ہمارے وکیل نے پوری تقریر 20 منٹ کی سنا دی کورٹ کے اندر۔ آپ بتائیے اس میں کون سی چیز آبجیکشنیبل ہے؟ کورٹ کے سامنے کوئی جواب اچھا، وہ دلی کی تھی بھی نہیں، تھی بھی امراوتی کی، کسی اور پروگرام کی، اور کسی اور پروگرام کی۔ تو اس میں عمر خالد یہ کہہ رہے آپ ہم پہ لاٹھیاں برسائیں گے تو ہم ترنگا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ یہ کریں گے تو ہم دستور کو دکھائیں گے، آپ جیل میں ڈالیں گے تو ہم ہنستے ہنستے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہتے ہوئے جیل چلے جائیں گے۔ ساری پازیٹیو باتیں ہیں، ساری وہ باتیں ہیں جو ہاں صحیح، اور اس میں گاندھی جی کا حوالہ، بھگت سنگھ کا حوالہ، سب چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے ہمارے لیے۔ ایک لڑکا جس نے ابھی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، سبمٹ کیا، بعد میں اس کو جیل کے دوران ہی پی ایچ ڈی ایوارڈ ہوئی، وہ اس آدمی، اس بچے کو اور باقی لوگوں کو بھی آپ نے 5 سال تک جیل میں بغیر کسی بیل کے سڑا دیا، اور ابھی اس کو جرم بھی ثابت نہیں ہوا۔ تو یہ جو ان لافل ایکٹیویٹیز کا قانون ہے ہمارے ملک میں، یہ حکومت کو اور پولیس کو غیر معمولی اختیارات دے دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اب تک کے ان لافل ایکٹیویٹیز میں 2% کنوکشن ہوا ہے، 98% میں کنوکشن نہیں ہوا ہے۔ جیسا ٹاڈا کا معاملہ تھا بالکل ویسے ہی سملر معاملہ یہ ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے کہ ایک ہمارا یعنی لائق بچہ جو پڑھ لکھے، جو کام آتا ملک کے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وہ تو پورا ایکٹیویزم میں انوالو تھا، وہ دلتوں کی لڑائی لڑ رہا تھا، آدیواسیوں کی لڑائی لڑ رہا تھا، اس کا پی ایچ ڈی تھیسس ہی آدیواسیوں کے اوپر میں ہے،
اور یہ آج اس کو آپ نے جیل میں بند کر کے جو ہے ان تمام چیزوں سے ونچت کر دیا ہے، اس سے محروم کر دیا ہے. یہی معاملہ دوسروں کے ساتھ میں بھی ہے. شرجیل امام بھی بہت ہی پڑھا لکھا لڑکا ہے، اور بھی سب لوگ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ دلی دنگوں کے الزام میں بے بنیاد کنکاکٹڈ الزام کے اندر جیل میں سڑا دینا، اور جن لوگوں نے چارج شیٹ بنائی ہے وہ پروموٹ ہو گئے. اب اگر یہ سب لوگوں کا ایکویٹل ہو جائے گا، اور ہو جائے گا انشاءاللہ ایکویٹل، تو اس کے بعد الزام یہ جو اتنے سال تک جیل میں بند کیا تھا اس کی بھرپائی کیسے؟ اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ وقت آ ہی نہیں سکتا. اس کی اکاؤنٹیبلٹی کس کے ذمہ آئے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت. ایک سوال یہ آخری کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہمت توڑنے کے لیے کیا گیا تھا، تو ظاہر طور پر ہمت تو والدین کی بھی ٹوٹتی ہے، جو بہت کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی بھی ٹوٹتی ہے، بھائی بہن ہوتے ہیں، یا اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچے ہوتے ہیں. آپ کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر، فیملی کے اوپر کتنا اثر ہے؟ اور پھر جب آپ ملاقات کرتے ہوں گے، تمام لوگوں سے ملتے ہوں گے، عمر خالد کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ ہمت، وہ جذبہ بچا ہوا ہے یا کہیں کچھ آپ کو مطلب لڑکھڑاتے ہوئے دکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہماری ہمت آتی ہے ہمارے بچوں سے. بالکل صحیح. اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ ان کی ہمت نہیں ٹوٹی ہے. وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں گے تو پھر لڑائی لڑیں گے، پھر ناانصافیوں کے خلاف لڑائی لڑیں گے، پھر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، پھر اتیاچاروں کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. اور اللہ کا فضل یہ کہ ہم پورے لوگ، میں جہاں تک میں اور میری وائف کا تعلق ہے، ہم خود ایکٹیویزم میں سے آتے ہیں. ہم نے پورے زندگی جو ہے ایکٹیویزم کی لڑائی لڑی ہے. تو ہم نے تو عمر خالد تو کہہ دیا تھا، ہاں، ہم نے عمر سے کہہ دیا تھا کہ تم نے جس میدان میں قدم رکھا ہے اس میں جیل بھی ایک امکان ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جیل میں جانا پڑے. ان کا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو ہمیں یہ کہنے میں الحمدللہ یہ فخر ہے اس بات کا کہ عمر خالد نہیں ٹوٹے ہیں. 5 سال کے بعد بھی ان کی ہمت باقی ہے اور جذبہ باقی ہے. باہر نکلنے کے بعد پھر سے اس طرح کی لڑائی کو کنٹینیو کرنے کے بارے میں وہ ابھی بھی وہی جذبہ، وہی رائے رکھتے ہیں. تو یہی صورتحال ہم لوگوں کے ساتھ میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے. دیکھیے، ہاں، البتہ دیکھیے بعض لوگ ایسے بھی تھے اس میں. عمر خالد تو ہمارے ارننگ ممبر نہیں تھے گھر کے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سول بریڈ ارنر آدمی گرفتار ہو گیا، ان کی فیملیز کا ساتھ. تو لیکن ٹھیک ہے، ملت کے اندر الحمدللہ یہ جذبہ ہے کہ ایسے لوگوں کی وہ کیئر ٹیک کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو آدمی جیل میں بند ہے وہ بھرپائی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، نہیں، اس کی نہیں ہو سکتی. لیکن ٹھیک ہے، لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، کسی طرح سے پوری ہو رہی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری جوڈیشری کے فنکشننگ کے اوپر میں ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ بے بنیاد الزامات کے بنیاد پر، کنکاکٹڈ الزامات کے بنیاد پر 5 سال تک بغیر کسی ٹرائل کے آدمی جیل میں رہے، اس کو بیل نہ ملے. تو ایک بہت بڑا سوالی نشان ہماری جوڈیشری کے اوپر میں آتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر، تمام مسئلوں پر بات کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ. تو بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ ان پر ہم نے بات کی، بہت سارے مسئلوں کو ڈسکس کیا، اور خاص طور سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو لے کر کے بہت سارے سوالات تھے، بہت سارے کنفیوژن تھے، بہت ساری غلط فہمیاں بھی تھی مسلم طبقے کے اندر بھی. مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب نے جو کچھ بھی بتایا اس سے ضرور ان سوالوں کے جواب ملے ہوں گے اور غلط فہمیاں بھی ضرور دور ہوئی ہوں گی. فی الحال مجھے اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.